بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا یہ سبق نمبر 88 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ دو ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب فی افتتاح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز کی قرات کی ابتدا کرنے کا بیان۔ باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا بیان۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ثنا پڑھنے کا بیان تھا، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا بیان تھا، فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کا بیان اور قرات خلف الامام میں ائمہ کے اقوال اور فوائد اور حکمتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا باب ہے باب فی افتتاح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، خلفائے راشدین سارے کے سارے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، ان کے علاوہ وہ قرات کو نماز میں شروع کرتے تھے الحمدللہ سے، یعنی جہرن قرات کی جو آواز آتی تھی وہ الحمدللہ سے آتی تھی۔ تو اس کا احناف یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ثنا اور تعوذ تسمیہ وہ آہستہ پڑھتے ہوں گے نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھی نہیں ہوگی، لہٰذا یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے نہ تعوذ ہے، نہ تسمیہ ہے، نہ ثنا ہے، بس سیدھا الحمدللہ سے قرات ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ قال الشافعی انما معنى هذا الحدیث، امام شافعی رحمہ اللہ ذرا مختلف معنی اس لیے کریں گے کہ کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ تو اس سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو بسم اللہ کیوں چھوڑ دی، تو وہ تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل سورہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھتے تھے۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اپنی تعویل کر کے اپنی بسم اللہ کو جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کا جز قرار دے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے اصل میں۔ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ يَرَىٰ أَن يُبْدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھا جائے، جہرن پڑھا جائے، کیونکہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، ہر سورت کا جز ہے، لہٰذا اس کو اسی سے ابتدا کی جائے۔ وَأَن يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ، اور اس کو جہرن پڑھا جائے جب قرات کو جہرن پڑھا جاتا ہے۔ اگلا باب ہم دیکھتے ہیں باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ معرکۃ الآراء باب ہے، لیکن نص فہمی کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ احناف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بھی کو نہیں کہتے وہ، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ احناف فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن کہاں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اس کا ایک پورا ایک نظم ہے کہ امام کے پیچھے، امام چونکہ ضامن ہے تو پھر نہیں پڑھنی، اور اگر منفرد ہے تو پھر پڑھنی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جس شخص نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، ابو قتادہ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، والعمل عليه عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسین رضی اللہ عنہم وغیرہم، بہت سارے صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے۔ قالوا، فرماتے ہیں لا تجزئ الصلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، نماز تجزئ، یہاں پہ تجزئ کا معنی احناف فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہوتی، یعنی ناقص رہ جاتی ہے، اور یہاں پر یہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر۔ وبه يقول ابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق،
فرماتے ہیں کہ علامہ احمد محمد شاکر اور شعیب ارناؤت کے جو نسخہ ہے ان میں یہ زیادتی بھی ہے بعد قولہ صاحب کے بعد کہ سمیت ابن ابی عمر یقول اختلفت الى ابن عیینۃ 18 سنة وكان الحمیدی اکبر منی بسنة وسمیت ابن ابی عمر یقول حججت 70 حجة ماشیا على قدمی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں، صاحب معرف السنن نے جو اپنا موقف بیان کیا ہے تو اس کا خلاصہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے کہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سے ابتدا کرتے تھے، تو اس میں حدیث کی تشریح میں فقہاء اور ائمہ کی آراء مختلف ہیں کہ آیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، جس کا ذکر ہم نے کر دیا۔ پہلا موقف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں سے ہم اگر شروع کریں تو قرات کا آغاز الحمدللہ سے کریں یا کس سے کریں، تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اسے یا تو پڑھا ہی نہیں جائے مالکیہ کہتے ہیں، یا آہستہ پڑھا جائے احناف اور حنابلہ کہتے ہیں۔ دلیل اول یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرماتے تھے، اور دوسری دلیل حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا اور تلاوت کا آغاز الحمدللہ سے ذکر فرمایا، بسم اللہ سے نہیں فرمایا۔ دوسرا موقف ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اسے سورہ فاتحہ سے پہلے جہرن پڑھنا لازمی ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، یہ موقف بقیہ ائمہ ثلاثہ کا تھا۔ وہ فرماتے کہ حضرت انس کی تعویل ہے کہ ان کے نزدیک الحمدللہ سے مراد پوری صورت ہے، نہ کہ صرف ابتدائی صورت، جیسی کہ تعویل عبارت کے اندر گزر چکی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو صورتوں کے الگ ہونے کا جو ہے وہ علم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب قرات کی ابتدا بسم اللہ سے ہے یا الحمدللہ سے ہے، تو صاحب معرف السنن نے یہاں پہ خوب بسط و تفصیل کے ساتھ یہ عبارت یہاں لائی ہے، آپ اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نماز میں قرات خلف الامام یا انفرادی طور پر اگر کوئی ہے تو قرات کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کب کی جائے گی کب نہیں کی جائے گی، تو اس حوالے سے یہاں پہ دو نقطہ نظر ہیں، حنفی نقطہ نظر اور جمہور کا نقطہ نظر۔ جمہور کا نقطہ نظر کیا ہے کہ مقتدی سمیت ہر نمازی پر فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے جس کے بغیر کسی کی نماز درست نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حنفی نقطہ نظر یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ حدیث نبوی یہاں پہ دلیل کے طور پر جمہور کا قول ہے کہ اس شخص کو کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، اور شافعی کی خاص دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کچھ نہ پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سری اور جاری نماز میں فرق ہے، شافعی ہر نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ مالکی اور حنابلہ صرف سری نمازوں میں قرار دیتے ہیں، جاری میں نہیں قرار دیتے۔ حنفی دلائل یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو، یہ سورہ اعراف کی سورت نمبر 204 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اسی کی قرات ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کو حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض یا رکن نہیں ہے۔ وہ فاتحہ کو رکن سمجھ رہے ہیں یا فرض سمجھ رہے ہیں اور احناف واجب سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ تحریمی ہوتی ہے، وہ بھی انفرادی آدمی کے لیے، اور اگر کوئی مقتدی ہے تو اس کو تو امام کے پیچھے پڑھنی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، حنفی موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، اور حکم کیا ہے امام کے پیچھے قرات۔ سورہ فاتحہ کا درجہ حنفی موقف کے نزدیک واجب ہے، اور جمہور کا موقف یہ کہ یہ رکن اور فرض ہے، اور یہ ساری تفصیل یہ بدائے سنائی کی عبارت سے لکھی، عمل واجبات الاصلیۃ فی الصلاۃ فستۃ منها قراءۃ الفاتحہ والسورۃ فی الصلاۃ، یہ تفصیل ہے یہاں پر، اس عبارت کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وفی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ وفی الباب کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام اسحاق بن راویہ نے بھی اور اس کے آگے تعلیل ابو حاتم نے ذکر کیا تلخیص کے اندر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو طبرانی نے ذکر کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترمذی نے ذکر کیا ہے، ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے، جبیر بن مطعم کی روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی اہمیت اور نماز میں اس کے حکم کے حوالے سے جو کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تلاوت کی ترتیب اور اہمیت کے نماز میں دیگر صورتیں پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو مقدم رکھنا سنت متواترہ اور لازمی عمل ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کے اتفاق ہے کہ حضرت عمر،
حضرت جابر، حضرت عمران بن حسین سمیت اکثر اہل علم کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ سے مراد پوری صورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق حدیث میں الحمدللہ سے الحمد سے مراد بسم اللہ سمیت پوری صورت فاتحہ کی قرات ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ہمیشہ قرات کا آغاز سورہ فاتحہ سے فرمایا کرتے تھے۔ نماز کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ نمازوں کی روح ہے اور اس کے اصلی کچھ تقاضے ہیں کہ 5 اصلی تطبیقات ہیں کہ تجوید اور درست لفظ کی اہمیت ہے، اور تعلیمی نصاب میں ترجیح ہے کہ بچوں اور مسلموں کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے معنی اور مفاہیم جو وہ سکھانے پر توجہ دی جائے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا درجہ، انفرادی و اجتماعی ذمہ داری، شکر گزاری کا عملی سبق، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار سنت نبی اور طریقہ صحابہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ۔ سبق کے حوالے سے یہ آپ سوالات نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 88 آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔